پاکستان کے عاشقان رسول کو عرض کروں کہ دل چھوٹانا کیا کریں، دنیا کے کئی ملک ایسے اب سامنے آئے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے عاشقان رسول بھی دل بھرا رکھیں. اب کئی ایسے ملک سامنے آ رہے ہیں جس میں آپ کے ملک سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پیسہ بہت ہوتا ہے وہاں بھی، لوڈ شیڈنگ بھی ہے. اور ہمیں جگہ کا نام نہیں تھا، کل ہم جس سڑک پہ جا رہے تھے تو میرے دل میں پاکستان کی محبت اور بڑھ رہی تھی. سر کے بولے کہ بس ہمیں چلا لو ہم پر گاڑی، بارش بولے کہ بس برسا ہی. تقریباً ہم 2-3 گھنٹے سفر کرتے رہے رات بھر، تقریباً پورا ہی سفر موسلا دھار بارش رہی. اور سڑکیں بھی اپنی جگہ پر خوب دھمال کروا رہی تھی. ویسا لگتا تھا جیسے کہیں میرپور خاص سے کہیں آگے جا رہے یا باب المدینہ سے باہر اور سکھر کا راستہ ہے. تو ہے ایسا، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں واقعی بہت تکلیف ہے. اپنے ملک سے محبت کیجیے، اپنے ملک سے محبت کیجیے اور اپنے ملک کو سنواریے، اپنے ملک کو بنائیے، اپنے ملک میں روزگار کمانے کی کوشش کیجیے. باہر کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ سکھی نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑی تعداد بہت بڑی تعداد دکھی ہے. بے روزگار ہیں تب بھی دکھی ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں نا تب بھی دکھی ہیں. اور اگر ان کا روزگار ملا ہوا ہے نا تو سیٹھوں نے ان کو دکھوں میں ڈالا ہوا ہے. بہت مشکل ہے، پریشانی بہت پریشانی ہے باہر. اور پھر معذرت کے ساتھ گناہوں کے مواقع ان معنوں کا بھی زیادہ ہے کہ یہاں کو روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مبلغین اگر باہر سفر کریں ملک و بیرون ملک، ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کو بچانے کے لیے کوئی صورت نکال آئے. وہاں ماحول نہیں ہے نا، کون روکے گا، کون بچائے گا، کون سنبھالے گا. 4-5 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، 6 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، صبح 9-9:30 بجے ان کو کام پر جانا ہے. رات بھر کوئی ہے نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کو فیملی نہیں ہے. لڑکے آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، اتنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے کہ الگ الگ رہیں. کہیں نہیں جائیں گے تو ٹی وی پہ تباہی تو کم نہیں ہے. بعض جو کفاروں کے ملک ہوتے ہیں ان میں شہروں میں کیسینو کھل جاتے ہیں، شراب کے اڈے کھل جاتے ہیں. شراب ہے تو مطلب جیسے ہمارے پانی کی منرل پانی کی بوتلیں ملتی ہیں، ان ممالک میں شراب ملتی ہے، پیتے شراب ہے. تو اب بتائیے کہ کیسے بچے یہ بیچارہ اسلامی بھائی، ایک عام مسلمان بچنا مشکل آسان نہیں ہے. شیطان نے بھی تو لگا ہوا نا، نفس بھی تو لگی ہوئی ہے پیچھے. تو تبلیغ، نیکی کی دعوت یہ بہت ضروری ہے. باہر والے سکھی نہیں ہے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پریشانیاں بہت پریشانیاں ہیں. آپ اپنے ملک میں رہیں، ملک کو سنواریں، ترقی کی طرف لے کے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گاڑی نیچے کی طرف جا رہی ہے ابھی ہماری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نیچے کی طرف جائیں تو سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا. اللہ اکبر 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 اللہ. انداز زندگی بڑا عجیب و غریب ہے یہاں لوگوں کا. ابھی میں یہی اسلام بھائی کو عرض کر رہا تھا کہ واقعی لوگ کیسے جیتے ہیں. سنا ہوگا اپنے بانس کے مکان، یہاں بانسوں کے گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے، بمبو ہاؤس. یہ دیکھیے دور سے یہ بانسوں کے اور کچے مکان اور بمبو کے مکان بنے ہوئے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں. عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا ایک دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا مطلب کہ گھر کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، پتہ ایک ڈبل روٹی کھا کر، چھوٹی ڈبل روٹیاں کھا کر پورا دن بچے اور ان کی فیملیز گزارا کر رہے ہوتے ہیں. بہت غربت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے. بہت غربت ہے، انتہا کی غربت ہے. بعض تو وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پینے کو پانی بھی نہیں ملتا. تو اے عاشقان رسول، مقتۃ المدینہ کی کتاب شکر کے فضائل، اس کو لیجئے اور شکر پر بیان پڑھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے بنے. جو شکر کرنے کا جو بنیادی ذریعہ ہے نا وہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی. یعنی مال اتنا تو ہے کہ آپ کے جیب میں آپ کو پانی پینا ہے تو جیب میں اتنے تو پیسے ہیں کہ آپ پانی پی سکتے ہیں. آپ کے جیب میں اتنے تو پیسے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ مطلب کہ 1-2 چیز ایسی لے سکتے ہیں جو آپ کا پیٹ بھر دے. لوگوں کے پاس نہیں ہوتا.
کنوینس کے پیسے نہیں ہوتے. آپ کے پاس اتنے تو ہے کہ آپ ویگن میں بس کے سفر کر سکتے ہیں, کوئی رکشے میں سفر کر سکتا ہے. لوگ نہیں ہے, میلوں پیدل چل رہے ہوتے ہیں. اور صرف ایسا نہیں کہ یہاں, ہمارے پاکستان میں بھی ہے, وہاں بھی ایک سے ایک غریب سے غریب مسلمان ہیں. ہند میں جائیں تو وہاں بھی غربت اپنی انتہا کو ہے, بنگلہ دیش میں جائیں تو وہاں بھی غربت انتہا کو ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نصیب ہوتی ہے. اب آپ بولو یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, یہ شکر گزاری کہاں سے لے کر آئے؟ یہ اپنے سے نیچے غریب والے کو دے گا, وہ اس سے اپنے نیچے والے کو دے گا. بالکل نیچے تک چلے جائیں گے, آپ کو غربت ہی غربت ملے گی, اور اس سے بہتر آپ کو شخص نظر آئے گا. اس لیے وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیاوی حوالے سے اپنے نیچے والے کو دیکھو, شکر گزاری ملتی ہے, اور دینی حوالے سے اپنے اوپر والے کو دیکھو, تو انشاءاللہ آگے ترقی اور بڑھنے کا موقع ملے گا. المدینہ المدینہ یہ سڑک ہے یہاں کی, چلتا ہے. عبد القادر بھائی بھی گاڑی چلاتے چلاتے نیت کر لی نا, اب انشاءاللہ مدنی کاموں میں سفر کا ہے, رہنا ہے, مصروف رہنا ہے.